اقبال بولے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم ایک نسبت عیسیٰ سے عزیز روزگار ہوئیں، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور 3 نسبتوں سے سیدہ فاطمہ الزہرا عزیز روزگار بنی۔ وہ 3 نسبتیں کون سی ہیں؟ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، ہاں امام اولین و آخری، وہ نور چشم ہیں جناب رحمت للعالمین کی، جو اولین کے بھی امام ہیں آخرین کے بھی امام ہیں۔ اگر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ایک نبی کی ماں ہیں تو حضرت فاطمہ نبی کی صاحبزادی ہیں، اور وہ عزیز روزگار ہوئیں نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے، اور جس نبی کی سیدہ مریم ماں ہیں وہ نبی مسجد اقصیٰ میں ہاتھ باندھ کے میرے نبی کے پیچھے کھڑا نظر آتا ہے۔ امام اولین و آخری، ایک تو اعزاز یہ کہ اولین و آخرین کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا۔ دوسری نسبت بانوئے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، وہ زوجہ محترمہ ہیں تاجدار حل عطا کی، یعنی مرتضی مشکل کشا شیر خدا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دوسرا اعزاز ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا۔ اب تیسرا اعزاز دیکھیے، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، عشق کی پرکار کا جو مرکز ہے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدہ پاک عشق کی پرکار کے مرکز کی ماں ہیں۔ اللہ اکبر، اگر نیزے کی نوک پہ بیٹا قرآن سناتا کربلا کے میدان میں دکھائی دیتا ہے تو ذرا دیکھو پیچھے اثر فاطمہ کے دودھ کا نظر آ رہا ہے۔ یہاں اقبال تو بے قابو ہو گیا، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں۔ فاطمہ جو کام تم نے کیا ہے، جو کام تم نے کیا ہے، اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی اور تیرے ہی بابا کا فرمان میرے راستے میں رکاوٹ نہ ہوتا تو اے فاطمہ میں کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا، اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے تیری قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں۔ جو کام تو نے کر دکھایا، نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو سیدہ کا یہ کمال کہ حسین جیسا شہزادہ اور وفاشیار بیٹا زمانے کو دیا، جس نے اپنا آپ تو کٹوا لیا، اپنے بھائی بھتیجے بھانجے اور بیٹے تو کٹوا لیے، لیکن نبی کے دین کا جھنڈا گرنے نہیں دیا ہے۔ اس کو سرخرو رکھا ہے، اس کو سر بلند رکھا ہے، اس کو اونچا رکھا ہے، پیاس کاٹ لی، بھوک کاٹ لی، اذیتیں سہ لی، لیکن اس کے باوجود نبی کے دین کے جھنڈے کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ یہ اثر نظر آ رہا ہے فاطمہ کے دودھ کا۔ اللہ اکبر، اقبال کہتا ہے کہ تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو، دیگر گوں کر تقدیر عمر را، میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ، مخدرات اسلام کے لیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے مکمل کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں، اور جو یہاں موجود نہیں ہیں، آپ لوگوں کی وساطت سے یہ پیغام ان تک بھی پہنچے گا، تو میں گزارش کروں گا اس بے حیائی کے ماحول میں، جبکہ میڈیا بے لگام ہے، سوشل میڈیا قیامت ڈھا رہا ہے، آنکھوں سے حیا اڑ گئی ہے، سوچوں میں آوارگی آ گئی ہے، لباس سمٹ سمٹ کے بالکل واجبی سا رہ گیا ہے، اور حیا قصہ پارینہ بن گیا ہے،
یہ اڑتے ہوئے آنچل، لہراتے ہوئے دوپٹے اور جو ہے وہ بکھرے ہوئے بال، یہ حیا کے جنازے سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے، اور بازاروں میں صنفی آزادی اور جنسی بے رہروی اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، تو آج ہم سیدہ فاطمہ زہرا کے کردار کو خضر راہ بنائیں۔ اقبال کہتا ہے مزرائے تسلیم را حاصل بطول، مادرا را اسوائے کامل بطول۔ مزرائے تسلیم کی کھیتی کا جو حاصل ہے، جو پھل ہے، وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور ماؤں کے لیے کامل نمونہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جن کے آنچل کو مہر و ماں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ خادم کی، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں۔ آسیہ گردان و لب قرآن سرا، ادھر چکی بھی چل رہی ہے اور لبوں پر قرآن کے نغمے بھی جاری ہیں۔ آسیہ گرداں چکی چلا رہی ہیں، واللب قرآن سرا، اور اقبال کہتا ہے لبوں پر قرآن کے نغمے جاری ہیں۔ جب لبوں پہ قرآن کے نغمے ہو اور آٹا پیسا جا رہا ہو، تو پھر وہ گندم اور وہ آٹا جب بچے کھائیں گے تو پھر حسین ابن علی کے کردار ہی پیدا ہوں گے۔ لیکن تھرکتی تصویریں اور نیم برہنہ شکلیں اور کانوں میں جو ہے وہ میوزک کی آوازیں، اور ماں اس ماحول میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، تو بچہ حسین ابن علی کا جان نشین تو نہیں بنے گا۔ کوئی اداکار تو بن سکتا ہے، کوئی گلوکار تو بن سکتا ہے، لیکن حسین ابن علی کا جان نشین نہیں بنے گا۔ تو ماؤں کو کامل اکمل نمونہ سیدہ فاطمہ زہرا کا اختیار کرنا چاہیے، اس نمونے کو لے کے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ آج ہم دلیلیں دیتے ہیں، میڈیا سے دلیلیں سنتے ہیں، اسلام تنگ نہیں ہے، تم نے اسلام کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے۔ میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، یہ دلیلیں دینے والے سوچیں کہ رسول خدا کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا۔ بس ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، وہ کامل اور اکمل نمونہ ہے، اور ہم نے اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزارنی ہے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ساری زندگی تو میں نے اپنے پردے کی حفاظت کی، مرنے کے بعد جب پٹڑے کے اوپر ڈال کر کے لے جایا جاتا ہے لاش کو، تو اس وقت جسم جھلکتا ہے، چھلکتا ہے، تو بے پردگی ہوتی ہے۔ تو زندگی میں تو انسان اپنے پردے کی حفاظت کر لیتا ہے، لیکن جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت عورت کے جسم کی ڈیل ڈول ظاہر ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ اور یہ سخت فکر مند تھی اور بات بھی کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ پاک کے پاس بیٹھی تھی، اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ جب مسلمانوں پر حالات تنگ ہو گئے تو 2 مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی ہے، اور تیسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ المنورہ کی جانب ہوئی۔ تو حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی اور وہاں کچھ وقت گزارا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں ایک منظر دیکھا ہے کہ 4 پائی کے چاروں پائے جو ہیں ان کے ساتھ شاخیں باندھی جاتی ہیں، اور شاخیں باندھ کے ان کو پھر آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، وہ ایک ڈولی بن جاتی ہے، اور اس میں عورت کا جنازہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو سیدہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کہا یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اور سیدہ پاک کا پھر جنازہ پردے کے ایسے ماحول میں اٹھتا ہے اور رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے، اور بہت تھوڑے لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے پردے کا عالم یہ ہے، اہل سیر نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب میدان حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو 70,000 حوروں کے جلو میں ہوں گی، اور جب گزریں گی تو آواز آئے گی یا اہل الجمع غدوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، اے صالحین، نیکوکاروں، اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں، اپنی نظریں نیچی کر لو، محمد کی صاحبزادی گزر رہی ہے۔ وہ قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ اعزاز دے گا، ان کو تکریم دے گا، ان کو عزت نصیب کرے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے مکمل، کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ اس بے حیائی کے ماحول میں لباس سمٹ کے بالکل واجبی سا رہ گیا ہے، اور بازاروں میں صنفی آزادی اور جنسی بے رہروی اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، تو آج ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کو خضر راہ بنائیں۔ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا